من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، ومیکال، اور حضرت میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں عبداللہ بن سوریہ نے جو بات کہی، اور جو عام یہودی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے جبریل سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، انہوں نے تو صرف جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا، تو ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ کسی ایک فرشتے سے دشمنی رکھنا سارے ہی فرشتوں سے دشمنی رکھنا ہے، سارے ہی رسولوں کا انکار کرنا ہے، اور ایسا شخص اللہ سے بھی دشمنی رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کی توہین کرنا، کسی ایک رسول کی توہین بے ادبی کرنا، سارے نبیوں کا انکار ہے، سارے فرشتوں کا انکار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ در حقیقت میکائیل کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے، فرشتوں کا بھی دشمن ہے، بلکہ اللہ کا بھی وہ دشمن ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی آیتیں بینات، روشن، اے محبوب آپ کی طرف ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی کہ اے محمد، آپ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کریں، جس کی ہم پیروی کریں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے اے محبوب آپ کی طرف وہ آیتیں نازل فرمائیں جو روشن ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے گروہ اسے پھینک دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت کریمہ مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، اور ان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے توریت میں تم سے کتنے عہد لیے کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو تمہیں ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ مالک بن سیف یہودی کہنے لگا کہ ایسا تو کوئی عہد ہم سے ہوا ہی نہیں ہے، اس نے عہد ہی کا انکار کر دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی عہد پر عمل بھی نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو عہد کو مانتے تک نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول تشریف لائے اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم،
وہ تصدیق فرمانے والے ہیں جو کتابیں ان کے پاس ہیں، یعنی ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اہل کتاب پر جو کتابیں نازل ہوئی ان آسمانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور احوال موجود تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت کو اور قرآن کو ایک جیسی تعلیمات کا حامل پایا، اور انہوں نے دیکھا کہ توریت میں نبی آخر الزماں کے اوصاف ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ یہودیوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔